الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. فنا اتنا تو ہو جاؤں یا رسول اللہ تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. حضرات محترم، آج جمعۃ المبارک 23 محرم الحرام کا دن ہے، 1447 ہجری. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہم سنیں گے. اسد الغابہ سیرت صحابہ پر اور صحابہ کرام کے تعارف پر کتاب موجود ہے. اس میں مختلف اقوال کے ساتھ یہ قول ہے کہ حضرت جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، یوم وفات 20 محرم الحرام کو ہے. اسی مناسبت سے ہم آپ کا ذکر خیر کریں گے اور اپنی روح کو آقا کے عشق سے گرمائیں گے انشاءاللہ. اور حضرت سیدنا جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر کے ہم آپ کی شان کو بھی بیان کریں گے، آپ کا دفاع بھی کریں گے. اچھی ماؤں کے بیٹے ہمیشہ اچھائی کو پروموٹ کرتے ہیں، اچھائی کی ترغیب دیتے ہیں، اچھا بولتے ہیں اور اچھا بولنے کی ترغیب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا دامن عطا کیا. قرآن پاک میں جہاں کہیں پہ بھی ایمان والوں کا ذکر آتا ہے تو سر فہرست جو اس آیت کا مصداق ہوتے ہیں وہ یہی صحابہ و اہل بیت ہوتے ہیں. تو جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام روا ہے، ان کی والدہ کا نام حمامہ ہے، جو صحابیاں ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق الاسلام یعنی مکہ پاک میں جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، یہ ان میں معروف ہیں اور انہی میں ان کا شمار ہے. آپ کو پتا ہے بارش کا جو پہلا قطرہ ہوتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ اس کا ذکر نہیں ہوتا لیکن پہلا قطرہ ہی نہ ہو تو آگے بارش کیا آئے گی. تو یہ ایسے حضرات ہیں کہ جب ابھی اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا اور حضور نبی رحمت علیہ السلام نے کلمہ الہ حق کہا تو یہ جو حضرات تھے انہوں نے اپنے آپ کو دل و جان کے ساتھ حضور کی غلامی میں پیش فرما دیا. تو جب حضور کی غلامی میں آ گئے تو پھر رب تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو آسمان ہدایت کے ستارے بنا دیا. آج بہت سے لوگ جو فحاشی اور ریانی پھیلاتے ہیں ان کو سٹار کہہ رہے ہوتے ہیں، فلم سٹار، فلاں سٹار، اور یہ ہمارے دیے ہوئے القابات ہیں جو کہ بہت غلط ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کو تو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود سٹار اور وہ بھی آسمان ہدایت کا سٹار یعنی ستارہ قرار دے رہے ہیں. حضرات محترم، یہ موضوع بڑا طویل ہے، شان بلال اور ان کا دفاع، لیکن میں کوشش کروں گا اصلاحی انداز سے. ہمارے ہاں
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر خیر ہے کیا جاتا ہے، لیکن مختلف زاویے سے کیا جاتا ہے، اور کچھ وہ باتیں ایڈ کر دی گئی ہیں جن کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں۔ سب سے پہلی بات میں کروں گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ معروف اور مشہور ہے کہ آپ کا رنگ کالا تھا، سیاہ تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کالا ہونا اللہ کی بارگاہ میں باعث عار نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ذلت کا سبب نہیں، اس لیے کہ نسبت اگر رسول اللہ سے ہو جائے، نسبت اگر آقا علیہ السلام سے ہو جائے، وہ اجمی ہو، عربی ہو، سفید ہو، گورا ہو یا سیاہ ہو، وہ انمول ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، غلاف کعبہ کو نسبت ہوتی ہے کعبہ اللہ سے، اگرچہ اس کا رنگ سیاہ ہے، لیکن ہر ایک عاشق رسول، ہر ایک مسلمان غلاف کعبہ کو تکنا بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، اور اسے چومنا اور اسے چھونا بھی باعث برکت سمجھتا ہے۔ اور اگر سفید چیز ہو، اس کو نسبت ہو جائے کسی عام آدمی کے کفن سے، تو کفن کو دیکھ کر ہے تو سفید لیکن ڈر لگتا ہے۔ میں یہ حقیقت کے طور پر ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رنگ کا سفید ہونا یا سیاہ ہونا، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے تو یوم تبیض وجوہ، کہ جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے مرجھائے ہوئے سیاہ ہوں گے۔ قیامت کے منظر کو رب تعالیٰ چوتھے پارے سورہ آل عمران میں بیان فرما رہا ہے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی انوار و تجلیات میں ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اللہ کی رضا انہیں میسر ہوگی۔ اور جن کے چہرے کالے ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں منافق ہو گئے، اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، تو فرمایا ان کے چہرے پھر اس وجہ سے بھی سیاہ ہوں گے کہ دنیا کے اندر انہوں نے جو کالے کرتوت کیے ہیں، اور اس وجہ سے بھی آخرت میں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کہ دنیا والوں کے سامنے ان کے کفر اور منافقت کو عیاں کیا جائے۔ یہ دو باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اب ہم اگلی بات کی طرف جاتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کیسا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رنگ میں رکھا کچھ نہیں، لیکن اگر کسی آپ نبینے کو اندھا بھی کہہ دو تو اس کی بھی دل آزاری ہوتی ہے، کسی نابینے کو اندھا کہہ دو تو اس کی بھی دل آزاری ہوتی ہے، کسی آپ جو ہے ایک ٹانگ پہ چلنے والے کو لنگڑا کہہ دو اس کی بھی دل آزاری ہوتی ہے، اور کوئی اگر نبینا ہو ہی نہ تو اسے بھی نبینا کہہ دے تو مجھے بتائیں پھر دل آزاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولتے رہے ساتھ ساتھ، ہوگی نا۔ اور جو لنگڑا نہ ہو اس کو اگر کوئی لنگڑا کہہ دے تو مجھے بتائیں دل آزاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ حضور نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جو ہے وہ عورت ہے جس کی قد کچھ پست تھی، تو جب وہ چلی گئی تو حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک آپ کی ذات پہ، آپ کے خون کی خاک پہ ہماری جانیں قربان ہوں، آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اس کی قد چھوٹی نہیں تھی؟ فرمایا ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی کی قد چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کوئی لنگڑا ہے کوئی نابینا ہے کس کی پیدا کردہ؟ رب کی پیدا کردہ۔ آج کسی جو جناب والا کسی چیز بنی ہوئی دروازہ ہے، پلستر ہے، کوئی دیوار ہے، اس کی کوئی بندہ عیب نکالنے کی کوشش کرے تو جو اس کا بنانے والا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ اس کے کیڑے نکال رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہذا ہم جب حضرت بلال کو یہ کہیں گے کہ وہ رنگ کے کالے تھے، بالفرض برسبیل تنزل، اب اگر ہم مان بھی لیں کہ باقی ایسے تھے، مجھے بتائیں حضرت بلال سامنے کھڑے ہوں، ہم کہیں آپ کالے ہو، وہ اس چیز کو اچھا سمجھیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں۔ اب ان نعت خوانوں کو اٹھائیں جو معاذ اللہ
اشعار پڑھتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور جنت کی حوروں کی طرف اس طرح کا جو ہے وہ انتصاب کرتے ہیں کہ حوروں کا غرور توڑ ڈالا جب کالے رنگ کا بلال آیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کی حور وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے اندر منہمک ہے، وہ تو غرور کرتی نہیں ہے اس بات پہ کہ میں سب سے بڑی حسین ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو برائی ہے، یہ تو فخر کرنا اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حور کی توہین ہے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ حور ان کا غرور توڑ ڈالا، جب حوروں نے غرور کیا نہیں تو توڑا کیسے؟ اچھا چلو بالفرض ایسا ہوا تو کس حدیث میں آیا؟ آپ حور سے ملاقات کر کے ہیں، کسی آپ کو صحابی رسول نے بتایا کہ جناب حوروں نے غرور کیا، حضرت بلال آیا تو دیکھا تو پھر ان کا غرور بھی ٹوٹ گیا؟ نہ، یہ بات اس وجہ سے غلط ہے، علماء نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ شعر نہ پڑھا جائے۔ پھر اگلی بات، جب کالے رنگ کا بلال آیا، تمہیں کس نے کہا ہے کالا ان کو کہنے کی اجازت ملی ہے؟ آپ کو کہاں سے سند ملی ہے تمہیں؟ اور بھئی ایک عام بندہ ہے، عام مسلمان ہے، اس کے اندر واقعہ ایک موجود ہے، آپ اس کو کہیں تو اس کی دلاداری ہوتی ہے اور ہمارا دین اسے منع کرتا ہے۔ لیکن ایک صحابی رسول، مؤذن رسول، خادم رسول، سابق الاسلام، جنہوں نے بہت سی زیادہ اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی ہیں، گرم صحرا میں، تپتے صحرا میں اپنے آپ کو لیٹنا برداشت کیا، سینے کے اوپر پتھر رکھنا برداشت کیے، اور آج ایک ناصح، ایک نقیب کھڑا ہو کر صحابی رسول، مؤذن رسول، جن کی شان یہ ہے کعبہ نیچے ہوتا ہے، بلال اوپر ہوتا ہے، اذان دے رہا ہے، جن کی شان یہ ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمایا کرتے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے سردار ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ، جو جن کو شیطان بھی دیکھ کر ڈرا کرتا ہے، شیطان راستہ بدل دیتا ہے، حضرت عمر حضرت بلال کو کہیں یہ ہمارے سردار ہے، اور آج ایک نہ کھڑا ہو اور وہ کہے جناب حضرت بلال تو کالے تھے، ان کا رنگ تو ایسا تھا، تو تمہیں کس نے تبصرے کی اجازت دی ہے؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، جو گزر گئے ہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اگلی بات، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بعض حضرات وہ ہیں جن کا حسن و جمال تھا بھی صحیح، اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے، بعض حضرات وہ ہیں جن کا حسن و جمال واقعتاً تھا لیکن اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ایسے صحابی رسول ہیں جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ان کی جو خوشبو ہوتی تھی وہ کئی میٹر تک دور سنگھائی دیتے تھے، کئی میٹر تک، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ خوشبو کے بغیر رہتے ہیں، اسلام لانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں وہ کتنے حسین ہوں گے دنیاوی اور ظاہری جبلت کے طور پر، فطری اعتبار سے، لیکن اس خوبصورتی کو کسی نے بیان نہیں کیا کیونکہ اسلام ہی قبول نہیں کیا تھا۔ جب اسلام قبول کر کے آتے ہیں، جب اسلام لے کر آتے ہیں، پھر حضرت مصعب بن عمیر کا جب وقت شہادت آتا ہے، ان کے پاس جو کفن تھا وہ اتنی چھوٹا تھا کہ اگر سر مبارک ڈھانپتے تو پاؤں نظر آتے، اور اگر پاؤں مبارک ڈھانپتے تو سر نظر آتا۔ مجھے بتائیں کہ اتنی حسین و جمیل عرب کے شہزادے تھے اسلام لانے سے پہلے، لیکن جب اسلام میں آئے قربانیاں برداشت کی، اپنے رشتہ داروں کے مظالم برداشت کیے، اور پھر جب وقت شہادت آتا ہے اتنا کپڑا میسر نہیں ہے کفن کے لیے کہ ان کا پورا جسم ڈھانپا جا سکے۔ مجھے بتائیں جب اتنی بڑی قربانیاں صحابہ کرام دے رہے ہیں اور وہ واقعتاً شہزادے کہلانے کے حقدار ہیں، اور آج کا ایک ممی ڈیڈی بچہ
آج گئے بیوٹی پارلر سے ناز خاں ابھی ابھی باہر تازہ نکل کر آتا ہے، کلین شیو ہو کر آتا ہے اور حضور کا بڑا عاشق بن کر ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ مجھے بتائیں یہ جو ممی ڈیڈی اور اس دور کا جو مختلف فلٹر لگا کر ہمارے سامنے بڑے حسین و جمیل بن کر آتے ہیں، یہ مؤذن رسول پر انگلی اٹھائیں گے؟ یہ خادم رسول پہ انگلی اٹھائیں گے؟ یہ جناب حضرت بلال جو سید المؤذنین ہیں ان پر انگلی اٹھائیں گے؟ نہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ بھائی ہم تو ایک عام مسلمان کی عزت کے اوپر پیرا دینا ضروری سمجھتے ہیں، ہم تو ایک مسلمان کی ناموس کو بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے کعبہ تیری عزت بڑی ہے، شان و شوکت بڑی ہے۔ گویا کہ حضور اسے خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، مگر فرمایا ایک مومن مرد کی، ایک مسلمان کی جو عزت و ناموس ہے وہ تجھ سے بڑھ کر ہے۔ تو عزت و ناموس تو ایک عام مومن کی اتنی ہے، وہ تو صحابی رسول ہے، وہ تو خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دینے والا ہے۔ اس کی طرف آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ان کو کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ رنگ کے سیاہ تھے؟ نہ، ان کا چہرہ بھی اجالا تھا، ان کا دل بھی اجلا ہوا تھا، وہ ظاہری طور پر بھی بصیرت بصارت والے تھے، دل پہ بھی بصیرت والے تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے۔ ہم دل رکھتے ہوئے جناب والا وہ دل کے اندھے ہیں، دل نہیں رکھتے، آنکھیں رکھتے ہوئے ہم آنکھوں والے نہیں ہیں، ہم کان رکھتے ہوئے کانوں والے نہیں ہیں، کیونکہ دل تو وہ ہوتا ہے جو نصیحت قبول کرے، اللہ کا فرمان قبول کرے، نبی کا فرمان قبول کرے۔ آنکھیں تو وہ ہوتی ہیں جو رسول اللہ کا فرمان پڑھے اور قرآن پڑھے۔ حضرات محترم اس سے اگلی بات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان کتنی ہے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ اس پر کئی جمعے پڑھانا چاہیں ہم پڑھا سکتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے ایک مختصر وقت میں آپ کی شان کو بیان کر کے جو بناوٹی لوگ ہیں ان کو بتلانا، بھئی اگر کچھ نہیں پڑھے ہوئے تو بولنا بند کر دو، اگر تم نے کہیں نہیں پڑھا، کئی علماء سے پوچھ کر یہ نعت کے اشعار نہیں پڑھے نہیں لکھے تو برائے کرم نعت لکھنا بند کر دیں۔ نعت لکھنا سعادت مندی ہے، نعت پڑھنا سعادت مندی ہے، لیکن یاد رکھ لیں نعت وہی قبول ہے جو عشق رسول میں ڈوب کر لکھی جائے گی، جو عشق رسول کے اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق لکھی جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے امیہ بن خلف سے آزاد کروایا، کم و بیش 10 سے زیادہ یا 10 آدمی ہیں جو کفار کے نرغے میں تھے، ان کی غلامی میں تھے، لیکن وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ کا ان کو مال کام آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق گائے بگائے ان کو آزاد کرواتے اور اللہ کی راہ میں ان کو چھوڑ دیتے، کہتے تم غلام تھے اب ہمارے لیے تم قابل احترام ہو گئے ہو۔ حضرات محترم حضرت بلال بھی انہی میں ہے۔ جب یہ آزاد ہو گئے تو حضرت عمر اپنی زبان پہ اکثر کہا کرتے تھے حضرت بلال بھی ہمارے آقا ہیں، سردار ہیں، جنہوں نے ان کو آزاد کروایا، اسلام کے پہلے خلیفہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر وہ بھی ہمارے آقا و سردار ہیں۔ یہ ہے ان کی شان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے ایک صحابی رسول کو، ایک اللہ کے نیک بندے کو، حضور کے دیدار کرنے والے کو کسی ناراضگی کی وجہ سے میں نے کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بچے، آج یہ بچے کہتے ہیں نا تو ایسا ہے تو ایسا ہے، تھوڑا سنو، اپنا غرور نکالو، خاندان کا جس کو نشہ ہے، حسن کا نشہ ہے، پیسے کا نشہ ہے، نکال دو۔ یہ واقعہ سنیں دل کی آنکھیں کھل جائیں گے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہہ دیا، جن کو کہا وہ ناراض ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ان کی ماں کو دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن بات ایسی کی کہ اگلے بندے کے دل کو چوٹ کر دی۔ وہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے غلام نے مجھے ایسے کہہ دیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلوایا
इनको पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि बात इतनी बढ़ गई। मैंने तो एक दिल लगी के तौर पर कह दिया। बाद में ऐसा होता है कि मामला ऐसे चल पड़ता है, बंदा बोल देता है, मैंने तो कह दिया, मामला यहाँ तक पहुंच गया। तो जब ये बारगाह रिसालत में पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलाम जो रहमतों वाले रसूल हैं, जो परिंदों पर भी रहम करते हैं, जो जानवरों पर भी रहम करते हैं, जो जनाबे वाला कंकरों को भी पहचानते हैं, जो उन पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं, तो वो आका अपने सहाबी से, अपने जान इसार से, चेहरा अनवर, जिस चेहरे को देखकर काफिर कलमा पढ़ लिया करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा अनवर ऐसे फेर लिया। हजरत अबू जर के पांव के नीचे से जमीन निकल गई, रोना शुरू कर दिया, या रसूलल्लाह क्या गलती हो गई, क्या खता हो गई, या रसूलल्लाह माफ फरमा दे। आका की इस तरफ गोया आए होंगे, आका ने इस तरफ रुख कर लिया होगा। फरमाया कि तूने मेरे गुलाम को ऐसे ताना दिया है, ऐसी बात कही है। अर्ज किया रसूलल्लाह वो खता हो गई, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, आपकी जनाब में तौबा करता हूँ। गिरिया जारी है, आंखों से आंसू जारी है, अतरों के दरिया बह रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की अदालत है कि आम अदालत नहीं है जो बिक्री होती है। नाम का अदालत होता है, लेकिन ऐसे ही होता है जैसे मच्छरदानी होता है, एक मच्छर ना हो, नाम अदालत है, अंदर की अदल ना हो। लेकिन ये जमाना रिसालत की बारगाह है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह है, जहाँ अदल बिकता नहीं बल्कि यहाँ से अदल शुरू होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अभी कुछ कहा नहीं था, कुर्बान जाऊं, हजरत अबू जर उठे और जिनको अर्ज कहा था दिल लगी के तौर पर, उनके सामने ये नहीं कहा तुम माफ करते हुए, मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं, मेरी जात क्या है, मैं फुला कबीले का हूं, मेरे पास इतनी पैसा है, कितने बंदे रास्ते में हैं, उठवा लूंगा। ना ना, हजरत अबू जर वो सहाबी के सामने लेट जाते हैं, अपना रुखसार मिट्टी के ऊपर मलते हैं और उस सहाबी रसूल का जो पांव है उठाकर अपने चेहरे पे रखते हैं, कहते हैं तू अपने पांव से मेरा चेहरा रोज दे ताकि मेरे अंदर से जो वक्ती तौर पर एक तकब्बुर आया है वो खत्म हो जाए। मैं तो अल्लाह की बारगाह आजिज़ बंदा हूं। मैं कहता हूं ये मुआशरा आज क्यों पैदा नहीं होता, क्योंकि हमने अदालत का नाम सुना है, अदल देखा नहीं है, हमने खुद अदल किया नहीं है। मैं ऐसे बाप को भी जानता हूं जिसने बेटे से पैसे लेकर स्टाम्प तक मुआमला करके पैसे को और सब कुछ को हड़प कर दिया और बेटे को कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे बेटे को भी जानता हूं जिसने अपने बाप को घर से निकाला कर दिया। क्या ये अदल होता है? हम बड़ी अदालतों पर होते हैं, वहां इंसाफ नहीं होता। ये हमारी अदालतें जो घर की हैं, यहाँ इंसाफ नहीं होता। मैं वो बड़ी अदालत को भी कहना चाहता हूं, तुम जो गुस्ताखों को प्रमोट करते हो, गुस्ताखों को जो रिलीफ देते हो, बराए करम आखिरत आनी है, कब्र में रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखलाओगे? अगर रसूलुल्लाह ने फरमा दिया ये मेरा गुलाम नहीं है, ये तो बिका हुआ काली है, तो मुझे बताएं क्या जवाब मिलेगा? है? अच्छा मुझे एक सब बोले अगर दिल करे, अगर हक के लिए खड़े होने वालों का एहतिसाब शुरू हो जाए, यानी बाकी अकल जैसे सूरज तुलू हो चुका हो, सूरज तुलू हो तो कोई इनकार नहीं करेगा, मगर जो जिद्दी होगा, इनादी होगा, तो वो इनकार करेगा। हक के लिए जो खड़ा हो, यानी नबी पाक की नमूस के लिए जो खड़ा हो, कुरान के दिफा के लिए जो खड़ा हो, सहाबा किराम के दिफा के लिए खड़ा हो, अजमत अहले बैत का झंडा लिए खड़ा हो, और अदालत गए पहले ये जो झंडा लेकर फिर रहे हैं, जो दीन के ये अदालत की नजर में ठेकेदार बने हुए हैं, हमारी नजर में नहीं, तो पहले इनका एहतिसाब करो। गुस्ताखी हो रही है, होने दो, इन्होंने ये बात उठाई क्यों है? मुझे बताएं। जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना ये तो आजकल जुर्म है, लेकिन साथ में जो कलमा हक कहे उन्हीं का एहतिसाब शुरू हो जाए। कल कौन खड़ा होगा कुरान के लिए? कल कौन खड़ा होगा अजमत सहाबा के लिए? कल कौन खड़ा होगा मसाजिद की अजमत के लिए?
کل کون کھڑا ہوگا اگر مساجد سے سپیکر اترنا شروع ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنی عزت سب کو پیاری تو ضرور ہے نا، بڑا ڈیسیجن لینا پڑتا ہے، بڑا مشکل فیصلہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر بندہ کہیں کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ بہرحال میں آگے عرض کر رہا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ کہنا کہ یہ حبشی ہیں یہ بھی ظلم ہے۔ پریشان ہو گئے؟ اگر اس نیت سے کہا ان کا رنگ کالا ہے تو یہ ظلم ہے، اگر اس نیت سے کہا کہ ان کا جو باپ ہے وہ حبشی نسل ہے، میں قطعی طور پر جانتا ہوں، تو یہ ظلم ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں جب آپ بولے تھوڑا سا سوچ سمجھ کر بولے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی اس اعتبار سے ہیں کہ انہوں نے جس جگہ رہائش اختیار کی ہوئی تھی وہ علاقہ حبشہ کا تھا، اور آپ کی جو والدہ محترمہ ہے وہ بعض روایات کے مطابق حبشی نسل ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت بلال حبشہ میں اسلام لانے والوں میں سب سے فائق ہیں، سب سے آگے ہیں، سب سے پہل کرنے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب کئی چیزیں میچ کھا گئی تو آپ کو تقریباً حبشی کہا جانے لگا، اس لیے نہیں کہ رنگ کالا ہے، کیونکہ باپ کی طرف نسبت چلتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں اکثر انصاری بھائی ہیں، تو جن کا باپ انصاری ہوگا، والدہ کوئی اور خاندان سے ہو، تو وہ والدہ کی طرف منسوب ہوگا یا والد کی طرف؟ والد کی طرف ہوگا نا۔ تو حضرت بلال کے والد کے بارے میں پوری جو تاریخ ہے خاموش ہے کہ وہ حبشی تھے، یمنی تھے، جمنی تھے، تیمی تھے، کون سے قبیلے سے تھے۔ تو جب ان کے باپ کے بارے میں خاموشی ہے تو ان کو اس انداز سے کہنا کہ وہ حبشی تھے مطلب رنگ کے کالے تھے، وہ اس لیے تھے کہ ان کا قبیلہ حبشی تھا، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر کہیں کسی بھی صحابی کے بارے میں، اور خصوصاً مؤذن رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا حبشی کہنے میں مطلقاً کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نیت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ وہ ہر بندہ جو کہے گا اللہ بہتر جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے، وہ خود جانتا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کہنا مطلقاً ناجائز نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اس انداز سے جو کہیں گے وہ پھر تھوڑا سا توجہ کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جو رنگ بتایا جاتا ہے وہ گندمی بتایا جاتا ہے۔ آپ کو شاید میں نے پچھلے سالوں کہیں ایک محفل تھی، میں نے یہ بات کی تھی، گندم کے عام طور پر دو طرح کے رنگ ہوتے ہیں، ایک نئی گندم ہوتی ہے، ایک تھوڑی پرانی ہو چکی ہوتی ہے۔ جو نئی گندم ہوتی ہے وہ تھوڑی چمکدار ہوتی ہے، اس میں جو سفیدی ہے وہ غالب ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے، اور جو پرانی گندم ہوتی ہے اس میں سیاہی ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی ہے بندہ جو گندم کو کالا کہے؟ ہے کوئی بندہ؟ عزت والی چیز ہے نا، روٹی کا احترام کرنا یہ حضور نے سکھایا ہمیں، تو کوئی اس کو نہیں کہے گا۔ حتیٰ کہ جب روٹی بنی ہو تو کہتے ہیں یار گندم نے رنگ نہیں نکالا، یوں کہتے ہیں نا محتاج جملے سے۔ اچھا پھر واقعیت وہ کالی ہوتی بھی نہیں ہے، جتنی بھی گندم پرانی ہو اگر کھانے کے لائق ہو تو اس کو بھی کالا نہیں کہتا۔ مجھے بتائے جن کا رنگ گندمی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ پرانی گندم پر بھی قیاس کر لیں تو پھر بھی ان کو کالا کہنا یہ درست نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آئندہ نیت کرتے ہیں کہ حضرت بلال سمیت کوئی بھی صحابی ہو یا اہل بیت ہو، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، ہم ان کے بارے میں جب بات کریں گے تھوڑا سوچ سمجھ کر کریں گے۔ آخری بات، ویسے تو میں نے جو تیاری کی ہے کچھ بھی بیان نہیں کیا، تھوڑا سا بیان کیا ہے، اللہ نے چاہا تو پھر کبھی اور موقع پہ۔ آخری بات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال آیا نا تو حضرت بلال کی جو گھر والی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گھر والے فیملی والے جو لوگ تھے انہوں نے کہا واہ مصیبتا، جب حزن غمی کو بیان کرنا ہوتا، پریشانی کو، کہ یار میرا والد جا رہا ہے، میرا گھر والا جا رہا ہے، میرا بیٹا جا رہا ہے، تو اس وقت کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو عرب میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے واہ حزنا یا واہ مصیبتا۔
تو حضرت بلال نزا کا عالم ہے، گویا کہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اس بات کی نفی کرتے ہوئے کہ یہ نہ کہو واہ مصیبتا واہ حزنا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا وقت رابا کہ میں تو دنیا سے جانے کے بعد محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے بتائیں جو اتنی عاشق ہو، نزا کے عالم میں بھی حضور کو نہ بھولا ہو، حضور کے عشق میں جا رہا ہو، پھر بات یہاں ختم نہیں کی، فرمایا حضور کے جو صحابہ ہیں میں تو ان میں جا کر ملوں گا۔ تو جن کا دنیا سے جانا ہی نرالا ہو، جن کا اسلام لانا بھی نرالا ہو، جن کا اذان دینا بھی نرالا ہو، جن کا حضور کا بطور خادم رہنا بھی نرالا ہو، جن پر صحابہ کرام بھی فخر کیا کرتے ہوں، تو ہم اس صحابی رسول کا کیوں نہ دفاع کریں؟ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارا دین عام بندے کی عزت اچھالنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ صحابی رسول ہیں تو ان کی کیوں ہم اچھالیں گے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور بھی کئی ایسی باتیں ہوئیں، حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم و فراست عطا فرمائے، ایک سچے مسلمان صحیح العقیدہ کی عزت و احترام کرنا نصیب فرمائے، خصوصاً صحابہ کرام اہل بیت کا دفاع اور ان کی شان سننے بیان کرنے والا بنائے، آمین بجاہ نبی اللہ۔